میرے عزیزوں، یہ جو آپ سب کی جیبوں میں ایک مخبر بیٹھا ہوا ہے نا، اس کو کمپنیوں کے نام نہیں لوں گا میں، یہ جو ہر ایک کے پاس ایک آدمی ایک ساتھ بٹھا دیا ہے نا، اس کے فائدے بہت ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے رابطے اچھے ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے امور تیز ہو گئے ہیں، معاملات میں بہتری آ گئی ہے، زمانہ سکڑ گیا ہے، دنیا چھوٹی ہو گئی ہے. پہلے کبوتر کے ذریعے سے خط بھیجا جاتا تھا، پھر وہ ڈاک کا سلسلہ شروع ہوا، پھر وہ آہستہ آہستہ بات یہاں تک آ گئی ہے کہ دنیا کے اس کونے میں ایک لمحے میں پیغام جاتا ہے، ایک فارورڈ کا بٹن دبانے پر، ایک لمحے میں وہاں سے وہاں پیغام چلا جاتا ہے. اس کے فائدے بھی بہت ہیں جی. جدید چیز ہے، اس سے جان بھی نہیں چھٹے گی، اور کیوں چھٹے اس سے جائے. مومن کے لیے یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ عالم بزمانے، وہ اپنے زمانے کے ساتھ چلتا ہے. عارف بزمانے، وہ اپنے زمانے کا جاننے والا اور سمجھدار، زمانے کا سمجھدار ہوتا ہے، زمانے کو سمجھ کے چلنے والا ہوتا ہے. تو اس سے چھٹکارا تو ہے نہیں. مگر عزیزان گرامی، اس کے اندر کوئی اخلاقیات، موبائل کے استعمال کے بھی کوئی اخلاقیات ہیں. میں اپنے جوانوں سے پوچھ رہا ہوں، موبائل کے استعمال کے بھی کوئی اخلاقیات ہیں؟ میں نے کوئی 10-15 پوائنٹ اس وقت جو اس موبائل کے ذریعے میسجوں کے ذریعے سے جو اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کے کوئی 10-12 پوائنٹ میں نے طے کیے ہوئے ہیں، مگر میں اس وقت نہیں بیان کروں گا، صرف ایک بیان کروں گا. یعنی باقاعدہ قرآن اور حدیث اور قرآن اور تعلیمات اہل بیت کے خلاف اخلاقیات کی تباہی کا سبب بن رہا ہے اس موبائل کا استعمال، خاص طور پر میسج کے حوالے سے. وہ 10-12 چیزیں چھوڑیے، صرف ایک بات لے لیجئے آج کی مجلس میں، اور وہ ایک بات یہ کہ میں نے مثال کے طور پر عباس سعدین صاحب کو میسج کیا، شکیل بھائی کو میسج کیا، شمشاد صاحب کو میسج کیا، میں میسج کر رہا ہوں، دلاور صاحب تشریف فرمائے، میں نے ان کو میسج کیا. میں جب میسج کر رہا تھا، وائس میسج، لکھا ہوا میسج، تو میرے ذہن میں تو مثلاً عباس سعدین صاحب تھے نا. مجھے کیا پتا تھا، میں الٹا کر دیتا ہوں، انہوں نے مجھے کیا، انہیں کیا پتا تھا کہ میں اسے وائرل کر دوں گا. اگر مجھے انہیں پتا ہوتا کہ میں اسے پھیلا دوں گا تو ان کا لہجہ کچھ اور ہوتا، ان کے الفاظ کچھ اور ہوتے، ان کے بولنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا. وہ تو سمجھ رہے تھے مجھ سے بات کر رہے ہیں، اور میں نے اسے ساری دنیا کو بتا دیا. پھر وہ مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ مولانا میں نے تو آپ کو بھیجا تھا، آپ نے سب کو بتا دیا. اتنا زیادہ دیندار لوگ کر رہے ہیں یہ کام، نمازی لوگ کر رہے ہیں یہ کام، چہروں پہ جن کے داڑھیاں ہیں، جو باقاعدہ متشرع لوگ ہیں. یعنی کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ اس نے مجھے میسج بھیجا تھا، میں نے اسے آگے بڑھا دیا. بھائی تمہارے لیے بھیجا تھا، تم اسے آگے کیوں بڑھا رہے ہو؟ فساد پھیلے گا اس سے، نا اہلوں تک بات جائے گی، جہاں بات نہیں جانی چاہیے وہاں جائے گی. کوئی راز کا جملہ، رازداری کا کوئی جملہ ذہنوں میں ہے؟ رازداری بھی کچھ ہوتی ہے یا نہیں؟ ایک دوسرے کی اسرار کو، ایک دوسرے کے رازوں کو چھپانا بھی کوئی تعلیم ہے یا نہیں؟ اتنا عام ہو گیا یہ، یعنی احساس ہی نہیں ہے کہ میں اسے آگے بڑھا رہا ہوں. بھائی تمہیں بھیجا تھا انہوں نے، تم آگے کیوں بڑھا رہے ہو؟ خاص طور پر میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی خشک گفتگو ہو رہی ہے، برداشت فرمائے مجھے. برداشت فرمائے. المجالس بالامانہ، ذاتی گفتگو امانت ہے. ذاتی گفتگو جو ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ جو رابطہ ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، یہ امانتیں ہیں. اور مومن امانت دار ہوتا ہے، خیانت کار نہیں ہوتا. اپنے پاس رکھو نا اسے. اچھا اگر بھیجنا بھی ہے تو پوچھ لیں کہ میں آپ کا میسج فلاں کو فارورڈ کر دوں، کیا اچھی بات ہوگی. فساد پھیل رہا ہے، مسائل پیچیدہ ہو رہے ہیں، اخلاقیات کی تباہی کا وہ جو میں نے 10-12 چیزیں سوچی ہیں، ایک اور سن لیجئے.
آپ گھر میں داخل ہوئے، ہر شخص اپنے اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے. سلام کا جواب بھی احسان ہوگا اگر بیٹا باپ کو سلام کا جواب دے دے. وہ جو اجتماعیت کی سوچ تھی وہ اس کے ذریعے ختم ہو رہی ہے. یہ برا نہیں ہے، اس کا استعمال برا ہو رہا ہے. بھائی خدا کے واسطے تم 4 لوگ آپس میں بیٹھے ہو، موبائل رکھ دو نا سائیڈ میں، آپس میں بات کرو، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرو، ایک دوسرے سے گفتگو کرو. ملنے آئے تھے نا. اجتماعیت معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے. مجلسوں کا حال بھی بہت زیادہ بعض اوقات اچھا نہیں ہے اس حوالے سے. یہ تو مجھے پتا ہے کہ اس کے مسائل کیا ہیں، اس لیے تھوڑا سا بار بار تاکید کر رہا ہوں. تو میرے ہاں تو الحمدللہ یہ کنٹرول ہے کہ موبائل کوئی اٹھایا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن جہاں توجہ نہیں ہے ہمارے دوستوں کی، وہاں یہ صاحب موبائل لیے بیٹھے ہیں. ارے بھائی تم خود کہاں ہو؟ تم تو ہو ہی نہیں مجلس میں. تم تو یہ ویڈیو بنا رہے ہو، یہ کلپ بنا رہے ہو، یہ کسی کو بھیجنے کے لیے. تم کہاں ہو؟ لگ رہا ہے یہ مجلس میں آیا بیٹھا ہے، یہ تو مجلس میں نہیں ہے. جی حتیٰ بعض لوگ تو بھائی میری بات حتیٰ بعض لوگ تو نماز کی حالت میں بھی اپنا کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں. جی فوراً اس میں سے اونچی آواز میں پڑھنا شروع کریں گے کہ وہ سن لے کہ میں اس وقت نماز میں ہوں.